شجاعت صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی بھی وہ اس طرح کی چیز کر سکتے. ان کا ذہن، ان کی سوچ بالکل ان سے مختلف ہے. یہ آپ ہی کا گھر تھا جس کی بات ہو رہی تھی؟ آپ کے گھر ریڈ پڑی تھی کل یا پرسوں؟ جی بالکل، یہ میرے والد میری والدہ کا گھر ہے، جہاں پہ گھر کے اندر ریڈ نہیں پڑی. تو گھر کے اندر اس لیے ریڈ نہیں پڑ سکتی کیونکہ یہاں شافع رہتا ہے. شافع کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیوں ریڈ کرنی؟ اگر شافع کی انسٹرکشن پہ کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کے گھر میں تو نہیں کریں گے نا. یہ گھر کے باہر، گیٹ سے باہر میرا بیٹا لاہور سے آیا مجھے ملنے کے لیے. یہ وہ گیٹ سے باہر ہی نکلا ہے تو تھوڑی دور جا کے کوئی مرحلے کوئی 10 کے حساب سے آپ کہہ لیں کارنر میں صرف پہنچا ہے تو پولیس نے اس کو روک دیا. پولیس کی گاڑیوں نے روک دیا. میں گھر کے اندر بیٹھی ہوں، مجھے کسی نے آ کے بتایا جی وہاں پہ بھاگے ہوئے لوگ آئے گی آپ کے بیٹے کو باہر پولیس نے روک دیا. اسی وقت ایک میٹنگ میں تھی، میں فوراً باہر بھاگی بھی گئی اور دیکھا کہ ساری پولیس اس کو گھیرے میں لے کے کھڑی ہوئی اور اسے کہہ رہی تھی کہ چلو تم ہمارے ساتھ. اور وہ اس کو تو سیاست کا کچھ پتہ نہیں ہے نہ، وہ صرف ماں کو ملنے کے لیے لاہور سے گجرات آیا. تو میں فوراً پہنچی، میں نے جا کے کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیوں تم اس کو پکڑے؟ تو انہوں نے کہا جی چھوڑ دیا آپ اس کو. میں نے غصے میں کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں نے اپنا نام بتایا، میں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو پکڑنے کا آپ کا کیا کام؟ نہیں جی آپ پیچھے ہٹ جائے. وہ بولا جی میں تو ایس ایچ او. میں نے کہا تم ایس ایچ او جو بھی ہو، میں تمہیں اپنا بیٹا نہیں دوں گا. لیکن وہ بار بار انسسٹ کر رہے تھے اور میرے سے بازو سے اس کو چھیننے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ماں تھی، میں اسے اتنی طاقت دیا کہ میں نے اس کو چھینے نہیں دیا. میں نے کہا میں تو اس کو جانے نہیں دوں گی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ کہاں لے جاتے اور بعد میں مانتے بھی نہیں ہیں. اور ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے تھے کافی پولیس کی، ساتھ شلوار قمیض میں تھے، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے. اللہ جانے وہ کون سی فورس تھی، کہاں سے آئی. یہ سارے کھڑے ہوئے تھے. ایک بندہ میری ویڈیو بنا رہا ہے. میں نے کہا چلو لے کے چلو اس کو، میں بھی ساتھ جاؤں. بار بار لگا رہا کہ نہیں جی آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں اس کو. میں نے کہا وہ تو میں نہیں چھوڑ، میں ایک ماں ہوں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو نہیں چھوڑ سکتی. اور میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہیں دوں. میں نے کافی کیا کہ آپس میں انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، انہوں نے چھوڑ. اسی طرح میں اس کو پیدل لے کے آج گاڑی میری لے گئے اور ساتھ ڈرائیور کو بھی لے گئے. وہ ابھی تک انہوں نے آج دوسرا دن ہے، ڈرائیور بھی نہیں دیا گاڑی میں. آپ کے صاحبزادے گرفتار ہوئے؟ نہیں میں نے تو اس کو اسی وقت چھڑا کے ان کو آپ نے چھڑوا لیا؟ اس کو نہیں میں نے گرفتار ہو. اب یہ بتائیے ایک بڑی عجیب صورتحال ہے نا، مطلب یہ اس طرح کی کبھی ہسٹری میں کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ چودھری برادران کے اس طرح کے معاملات اس انداز سے ڈسکس ہو رہے ہوں گے. ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ جس گھر کی آپ بات کر رہی ہیں وہ ایک ہی گھر ہے، آپ بھی اس میں رہتی ہیں. شافع صاحب جو شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، یعنی کہ آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں، وہ بھی اس گھر میں رہتے ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی گھر میں تالے توڑوائے انہی چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے نے. ابھی عجیب معاملہ ہے. اب شجاعت صاحب تو ان کا تو اسٹیچر یہ تھا کہ وہ پاکستان میں دو سیاسی رہنماؤں کے بڑے جھگڑے ہو جائیں تو کہ جی شجاعت صاحب بڑے بن کے جی صلح کروائیں. اب یہ گھر کے معاملہ سولو نہیں ہو رہے ہیں. آپ نے اس معاملے میں شجاعت صاحب سے جو کہ بڑے بھی ہیں اور آپ کے اپنے بھائی بھی ہیں، ان سے نہیں بات کی کہ بھئی یہ سارے معاملات تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے؟ شروع میں یہ ساروں نے بیٹھ کے ہم بہنوں نے، اور میرا بھائی ہے شفاعت چھوٹا والا، اس نے یہ کہا کہ یہ جب دو بندے ایک گھر میں کمپین چلائیں گے، وہ آپ کے اپوزٹ ہے آپ ان کے اپوزٹ ہے، تو یہ بڑا خرابی یہاں پہ ہوگی. ہم سب نے اگری کیا تو سوچا کہ کیا ہونا چاہیے. کہتا ہے میں جاتا ہوں، میری بڑی والی بہن ہے وہ اس کے ساتھ شجاعت صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس طرح سارا کچھ ہونا ٹھیک نہیں ہے. اس طرح یہ دونوں ایک جگہ پہ الیکشن لڑیں گے تو اس کا کیا حال ہے. تو وہ کہتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے. پھر فیصلہ کیا گیا کہ پرویز صاحب کے پاس اگلے دن میری بہن جا رہی تھی تو ان سے بھی مشورہ کیا جائے گا کہ کیا کریں. اس کے بعد انہوں نے ایک ریٹن لکھ کے پرویز صاحب نے وہاں سے بھیجا کہ یہ گھر سیاسی مقصد کے لیے، میرے پاس ابھی بھی وہ لیٹر ہے، سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. یہ میرے گھر والوں کو بھی کہا جائے وہ بھی گھر کوئی باہر لے لے، اور یہ شافع سالک بھی گھر باہر لے لے. یہاں صرف رہنے کے لیے آؤ اور نہ کوئی پوسٹر لگاؤ نہ کچھ کرو. یہی لیٹر لے کے میری بہن اور میرا بھائی شجاعت صاحب کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. انہوں نے سالک کو فون کیا، سالک نے بھی اگری کیا. یہ آپ میرے بھائی شفاعت حسین ہے اس سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد شافع کو فون کیا، شافع نے ملا. لیکن مطلب یہ طے پا گیا، شجاعت صاحب نے کہہ دیا، سالک نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے. ہم نے بھی اسی پہ کہا کہ بھئی اس طرح تو اب ہوگا ہی نہیں ادھر. کہ ظاہر ہے کہ ایک چیز کہہ بھی صحیح رہے ہیں کہ دو بندے ایک گھر میں رہ کے الیکشن تو نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے ہر چیز ختم کر دی. انہوں نے سب سے پہلے اس کا بڑے بڑے پوسٹر لگا کے اس کو گھر کو آفس بنا دیا، جو آج تک اس گھر میں آفس کے پوسٹر نہیں لگے تھے. اس طرح کے انہوں نے پوسٹر لگا دیے، سارے گھر پہ آگے پیچھے پوسٹر لگانے شروع کر دیے. وہ تو اس کی دھجیاں اڑا دی نا. انہوں نے سارے بندوں کو یہاں بلانا چلانا شروع کر دیا. بس یہ یہاں سے انہوں نے سٹارٹ اپنی یہ جو کمپین ہے یہاں سے سٹارٹ کی. اور یہ کون سا حلقہ ہے جہاں گھر کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ گجرات کا، نیشنل کا، پروونشل کا؟ نیشنل کا اور پروونشل کا دونوں کا. 64 میں ہے اور 32 ہے. جہاں پہ میری بڑی والی بہن کیسرا لائی جو پرویز صاحب کی مسز ہیں وہ الیکشن لڑ رہی.
اور سامنے سے سالک صاحب ہیں. سامنے سالک. اور آپ خود جہاں الیکشن لڑ رہی ہیں وہاں پر کوئی فیملی ممبر تو نہیں ہے آپ کے سامنے؟ نہیں, وہ فیملی ممبر 34 ہے. PP34 ہے وہ گجرات کا. اور آپ پاکستان تحریک انصاف سے یعنی کہ ظاہر نشان انڈیپینڈنٹ PTI سے لڑ رہی ہیں. جی بالکل صحیح. آپ کو شجاعت صاحب نے کہا ابھی حالیہ دنوں میں یا کبھی بھی کہ پرویز صاحب کو کنونس کریں کہ بھائی چھوڑیں یہ PTI وٹیائی اور یہ معاملہ ختم کریں سارا, نکلیں باہر؟ جی شروع میں آئے, کافی مہینوں کی بات ہے پہلے. پرویز شجاعت صاحب آئے ہیں گھر میں, انہوں نے مجھے بھی کہا کہ تم بھی پرویز کو کنونس کرو, اور بجکیسرا کو بھی کہا کہ یہ کنونس سارے مل کے اس کو کریں, ہم بہنوں کو سب کو انہوں نے بڑا کہا کہ چھوڑ دیں اس کو اور سارا کچھ ماننے کو تیار ہے یہ وہ. تو میں نے انہیں یہی کہا, میں نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ نہیں ہے, نہ ہمارے عورتوں کا فیصلہ ہے, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے, آپ ان سے خود پوچھیں. اور یہ انہوں نے ملے بھی وہاں جا کے, لیکن جو ان کی بادشاہ تو ادارے وہ تو نہیں مجھے پتا, لیکن وہ نہیں کنونس ہوئے. پھر اس کے بعد یہ بار بار شجاعت صاحب آتے رہے میری بہن بجکیسرا کے پاس, یہیں پہ میں بھی ہوتی تھی, ہماری اور بہنیں بھی تھیں, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اس چیز پہ کبھی بھی اگری نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے اصولوں کی سیاست اپنے باپ سے بھی یہ سیکھا ہے. باپ نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا, پرویز صاحب بھی اسی اصولوں کے اوپر ہی چل رہے ہیں. اور یہ کارڈ کی استعمال کر رہے ہیں, شرم آتی ہے ان کی باتیں بھی کرتے ہوئے کہ عورت کارڈ کی بات کر رہے ہیں. یہ میرے والد نے کیسرا الہی کو اپنے زمانے میں ان کو نکالا تھا باہر, جب ایک تحریک چلی تھی اس میں بجکیسرا جو تھی نا وہ گئی. اور ابھی کی یہ بات کر رہے ہیں تو چودھری شجاعت نے میرا 2016 میں نام دیا تھا بلدیات کے چیئرمین کے, حالانکہ میرے سے پوچھے بغیر ان بھائیوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا. اس وقت عورت کارڈ تھا, اس وقت کیوں مجھے استعمال کیا گیا؟ یعنی کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں تم سیاست میں آؤ گی. ان کے بیٹے بھی دونوں تھے, مطلب اس سے یہ ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے ان کے بیٹے کہ وہ ان کے نام دیتے. یہ شجاعت صاحب نے نام میرا پرپوز. تو یہ عورت کارڈ جو بکواس ہے عورت کارڈ والا, یہ تو پتہ نہیں خود سے انہوں نے شروع کر دیا عورت کارڈ والا. اور افسوس ہوتا ہے ان کی باتوں پہ, تالوں کی باتیں بھی, کوئی بندے بھی تالوں کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ سارا میں کہتی ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ گواہی دیتی ہوں اس چیز کی کہ یہ سارا بکواس اور سارا جھوٹ بول. میرے پاس تو اس کی فوٹوز بھی ہیں ساری, جیسے اس نے تالے توڑے ہیں. اور ہم عورتیں ہیں نا, ہم یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے. اور پولیس کی بھی جو بات کر رہے ہیں, یہ پولیس اس نے بلائی ہے, اور مجھے دیکھ کے اندر کمرے تک پولیس آئی ہے, مجھے دیکھ کے تو پولیس واپس چلی گئی. شافع صاحب کہتے ہیں کہ اسی گھر میں جو ان کے کمرے تھے ان کو آپ لوگوں نے تالے لگوا دیے, وہ تالے انہوں نے توڑے ہیں. اس کے کوئی کمرے نہیں تھے. پورشن کی بات کرتا ہے, ایک کمرہ تھا اس کا جو میری والدہ نے اس کی دادی نے دیا ہوا تھا کہ جی ایک کمرہ اس کے لیے, شافع کے لیے یا سالک کے لیے. اور پورشن کو نہیں تھا, وہ سارا پورشن جو ہے جس پورشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ پرویز صاحب کا پورشن ہے. وہ پارٹیشن جو تھی اس میں جو ان کا ایریا تھا, پرویز صاحب وہاں پہ رہتے ہیں. ان کا اوپر کمرہ ہے, ایک مونس کا کمرہ ہے, اور نیچے ان دونوں کے کمرے. پورشن اس کا کوئی نہیں تھا. اب اس نے جو کیا کیا ہے جس کے اوپر اس کو اتنا ہے کہ باتیں کرتا ہے. آپ نے کہا نا کہ اس گھر میں شافی بھی رہتے ہیں, تو ظاہر کہیں نہ کہیں رہتے ہوں گے نا, جس جگہ بھی وہ رہتے ہیں اس کو پورشن کہیں کمرہ کہیں, وہ کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے تالے لگوا دیے تھے, وہ توڑا ہے میں نے. بالکل تالا لگوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کمرے, کیونکہ وہ تو ایک اندر کمرہ ایک بنا ہوا ہے, اس کا پورشن نہیں ہے اس کا, کیونکہ پورشن میں تالے ویسے ہی لگے ہوتے ہیں کیونکہ سارے لاہور ہوتے ہیں. میں ہی گجرات جاتی ہوں, میں ہی سارا لک آفٹر کرتی ہوں. اور کبھی بھی اگر تالے گھروں میں, تالے کو گھر میں نہ ہو, تالے لگا کے بندہ نوکروں کو چابیاں دیتا ہے. اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا جو اس نے کہا کہ جی میں نے کچھ کمروں میں رہنا ہے, ہمیشہ سے وہ کمرے کھلے ہوتے ہیں. یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے کہ پورشن میں رہا ہے اور پورشن میں نے تالے لگا دی. اب یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے خیال میں یہ بچے کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ شافع صاحب, سالک صاحب, یا یہ شجاعت صاحب کی ایما پر ہو رہا ہے؟ نہیں, شجاعت صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کبھی بھی وہ اس طرح کی چیز کر سکتے. ان کا ذہن, ان کی سوچ بالکل ان سے مختلف ہے. اور ابھی جو ہو رہا ہے ان کو کچھ پتا نہیں. اگر ان کو پتا ہو تو یہ کبھی بھی نہ ہونے دے.